بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں میجر سید کامران حیدر. ہمارا چینل ہے میرپور ویزا کنسلٹنٹ. آج میں آپ کو یو کے کی سیٹلمنٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا. جو لوگ ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں جس قسم کی چینجز آ رہی ہیں یا جو لا پاس ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو ہے وہ پاکستان سے یا ایشیا سے بے شمار جو کمیونٹی ہے وہ جا کے یو کے میں سیٹل ہوئی ہے. یو کے میں خالی سیٹل نہیں ہوئی, ابھی یو کے میں لوگ جو ہیں یہاں سے جا کے شادیاں کرتے ہیں, یہاں سے وہ لوگ آ کے شادیاں کرتے ہیں اور اپنے ڈپینڈنٹ یا اسپاؤس کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی تھی. جو تھریش ہولڈ ہے سیلری کا وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ بھی ٹائٹ کیے جا رہے ہیں جو اس کے قانون ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو لا پاس ہوا ہے وہ لا پاس نہیں ہوا, وہ پریزنٹ ہوا ہے لا ایک اس کے لیے اپروول کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی بھی جو اسپاؤس لانا چاہے اس کی 38,000 سیلری ہونی چاہیے, جو کہ میرے خیال میں ان حالات میں جو کہ میں جانتا ہوں, جو کہ میں آتا جاتا رہتا ہوں یو کے میں یا یورپ میں, 38,000 ایک عام جو ٹیکسی چلانے والا ہے یا جو جاب کرتا ہے یا امپلائی ہے کسی فیکٹری میں یا وہ کسی فاسٹ فوڈ کی دکان پہ کام کرتا ہے, میرا نہیں ہے خیال کہ وہ اتنا زیادہ کما سکتا ہے اور وہ 38,000 کر سکے گا. کہنے کو تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی 60,000 سیلری جس کی ہوگی وہ آئے گی, لیکن ہیومنلی وہ پاسبل نہیں ہوتا. ابھی اس جو یہ قانون پریزنٹ ہوا ہے اس نے پاس ہونے کے لیے اپر جو ہے پارلیمنٹ اس میں جانا ہے, اپر ہاؤس میں جانا ہے, اس میں جا کے اس نے پھر دوبارہ ڈسکس ہونا ہے. اس کے بعد دیکھا جائے گا 38,000 رہے گی, 30,000 رہے گی, 25,000 رہے گی یا 18,600 ہی رہے گی. اتنی جلدی گھبرانے کی ضرورت نہیں, لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں وہ مارچ تک جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کرائیں اور اپنا ویزا اپلائی کر دیں. دوسری بات جو کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے, ہم لوگ زیادہ تر شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یو کے کا جو امیگریشن لا ہے جو امپلیمنٹ ہوتا ہے, مینز ڈسکس تو پورے سال ہو سکتا ہے, اپروول بھی ہو سکتا ہے پورے سال, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سال میں 2 ٹائم پہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اپریل میں اور 1 اکتوبر میں, مینز ہر 6 مہینے بعد 14 اپریل 14 اکتوبر یہ وہ ٹائم ہے جس میں جو دن ہے جس پہ آپ کا وہ لا امپلیمنٹ ہوتا ہے. مینز ابھی ہمیں اپلائی ویٹ کرنا پڑے گا 14 اپریل تک. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے, لیکن جو عام روٹین ہے جو ان کے لا میں ہے وہ ابھی 14 اپریل ہے. مینز راؤنڈ اباؤٹ آپ کے پاس 4 مہینے موجود ہیں اپنے کیسز اپلائی کرنے کے لیے. لیکن اتنی جلدی گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی وہ لوگ جو کہ شادیاں کریں گے وہ اپنے ڈپینڈنٹ یہاں سے بلا نہیں سکیں گے. جو سیلری کا تھریش ہولڈ اتنا بڑھ جائے گا, ٹیکس اتنا زیادہ ہو جائے گا, پھر ظاہری بات ہے اگر وہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو گورنمنٹ زیادہ کرے گی تو پر آر میرے خیال میں پھر وہ 11 پاؤنڈ کی جگہ 25 سے 30 پاؤنڈ گھنٹہ کریں گے, تب جا کے یہ 38,000 پاؤنڈ کا تھریش ہولڈ پورا ہوگا. اگر ان نے سیلریز کا تھریش ہولڈ بڑھانا ہے ٹو اپلائی فار ڈپینڈنٹ ویزا یا اسپاؤس ویزا, تو ان نے اپنی منیمم ویجز جو ہیں پر آر کی وہ بھی ان کو بڑھانی پڑیں گی. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس کو انکریز کرنا کہ وہ صرف خالی یہ ہوگا کہ 38,800 کر دو, 40 گھنٹے اگر آپ نے کام کرنا ہے ویک میں 40 آورز ایک عام بندہ کام کرتا ہے, اور اگر اس نے 11 گھنٹے لینا ہے تو 440 پاؤنڈ بنتا ہے, اور اگر اس نے مہینہ کام کرنا ہے تو یہ تقریباً 1760 پاؤنڈ بنتا ہے. وہ 3800 مینس 1760 پاؤنڈ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں 3200-3300 پاؤنڈ تو بنتا نہیں ہے یا 3400 پاؤنڈ تو بنتا نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی وہ پاسبل ہے. اس کے لیے ان کو اپنی منیمم ویجز بھی بڑھانی پڑیں گے, ورکنگ آورس بھی بڑھانے پڑیں گے, پھر جا کے یہ چیز ہوگی. تو یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو سیٹلمنٹ ویزا یا اسپاؤس ڈپینڈنٹ ویزا کے لیے جو ہے وہ اتنی جلدی گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کر لی ہیں تو آپ جلدی اپلائی کریں اور اگر اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کریں, لیکن اگر آپ نے جو ہے اس سال کے اینڈ تک ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے 14 اپریل تک, تاکہ جو بھی فائنل سچویشن یا پکچر بنتی ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی آپ کو سیٹلمنٹ ویزا کے لیے ڈاکومنٹس کیا چاہیے. آپ کا پاسپورٹ چاہیے, اپنا ID کارڈ چاہیے, نکاح نامہ چاہیے, FRC چاہیے, میرج کا سرٹیفکیٹ چاہیے, اس کی ٹرانسلیشن چاہیے, میرج کا کارڈ چاہیے, میرج کی فوٹوگراف چاہیے, اپنے آپ ایک دوسرے کی ساتھ جو آپ کی واٹس ایپ چیٹ ہے وہ آپ کو چاہیے. اس کے بعد TB ٹیسٹ چاہیے, انگلش
लैंग्वेज A1 UKVI A1 टेस्ट चाहिए, जिसको आइल्स का भी टेस्ट कहते हैं, या हमारी आम ज़बान में शादी वीज़ा सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। उसके बाद अगर कोई आपको उसने पैसे आपके डिपेंडेंट ने मीन्स आपके जो है डिपेंडेंट ने बताए हैं, जिसके आप डिपेंडेंट हैं, वो उसने भिजवाए हैं, तो उसकी स्लिप्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए। और आपको जो यूके से चीज़ें चाहिए होंगी, अपने स्पाउस की आपको चाहिए होगा पासपोर्ट कापी, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन चाहिए होगा, उसका जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी, उसकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, उसके साथ व्हाट्सएप की चैट चाहिए होगी, हाउसिंग रिपोर्ट चाहिए होगी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, या हाउसिंग का जो है ना रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, या मॉर्टगेज की जो है वो डीड चाहिए होगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं वो जो चाहिए होंगी आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए हमारे नंबर है हमारे स्टाफ के, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे नंबर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 003247104687। इस पर आप व्हाट्सएप करें। अगर मैं समझूंगा कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि जी पेमेंट के क्या मेथड है पेमेंट करने का। उसके बाद आप मेरा नंबर है 00923214468599, इस पर कॉल कर सकते हैं मुझे। अगर मैं समझूंगा कि आपको दफ्तर आना चाहिए तो मैं आपको टाइम बता दूंगा। इन दी लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए।